السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس واقعے میں حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور حضرت شاہ دولہ دریا کا ایک ہندو جوگی سے مقابلہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، مشتاق رام طالب خاص اور شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نشین تھا، اور کرامات حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی زبان میں لکھتا جاتا تھا۔ خلیفہ مان سنگھ زیارت حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آیا تو ارشاد فرمایا گیا کہ تو شیخ سادی بن کے آیا ہے۔ تاثیر کلام حضرت سے وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ امان اللہ نام بھی پا لیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک سال بارش بالکل بھی نہ ہوئی، خشک سالی سے سب لوگ ہراس ہو چکے تھے، یعنی کہ سوکھے سے سب لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ سب مل کر حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعا گو ہوئے کہ یا حضرت، آپ کے صدقے طفیل یہ سختی دور ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ نے سب مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا۔ نماز کو تمام کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی آپ نے دعا مکمل بھی نہ کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ بارش برسنے لگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگی اور سب لوگ خوشحالی سے اپنے دن گزارنے لگے۔ اسی طرح بیان فرمایا جاتا ہے کہ ایک دن ایک سانپ پالنے والا، یعنی کہ سانپوں کو رکھنے والا، آپ حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ کشف معلوم کر لیا کہ یہ شخص ہمارا امتحان لینے آیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانپ والے شخص سے کہا کہ اس کو ڈھانپ کر رکھ دو۔ جب اس نے اصرار کیا کہ آپ اس میں رکھی ہوئی چیز کو کھا لیں تو آپ حضرت نے فرمایا کہ اسے تو تم ہی کھا سکتے ہو، جو کچھ اس میں ہے وہ تم جانتے ہو اور تمہارا خدا بھی بے شک جانتا ہے، اور جو تم نے پکایا ہے اس میں بھی تمہاری ہی طرح زہر ملا ہوا ہے۔ جس طرح تمہارے اندر ہمارے لیے بغض کا زہر بھرا ہے، اسی طرح تمہارے پکائے ہوئے اس کھانے کے اندر بھی زہر ملا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس سانپ والے شخص نے یہ بات سنی تو وہ فوراً آپ کی ذات سے اتنا متاثر ہوا اور اتنا تائب ہوا کہ فوراً اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور آپ کے خادموں میں شمار ہو گیا۔ فتح محمد سیادر سیال کوٹی نے طبق میں نجاست بھیج دی۔ نوکر کو اس کی بالکل بھی خبر نہ تھی تو حضرت شاہ دولہ دریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اسے باہر پھینک دو۔ تو اس نوکر نے کہا کہ یا حضرت اسے قبول فرمائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو ایک کام کرو، تم ہی اس کا سرپوش اٹھاؤ۔ جس چیز سے وہ طبق ڈھکا ہوا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہی حکم دیا کہ اس سے یہ چیز ہٹاؤ۔ تو دیکھا کہ وہ طبق پھولوں سے بھرا ہوا نکلا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ اسے پھینک آؤ۔ وہ خادم حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو نجاست پھینکی تھی تو پھر یہ پھول کیسے بن گئے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ دیوانہ ہو گیا اور وہی نجاست جو اس نے حضرت کی خدمت میں بھیجی تھی اب وہ خود اسے کھانے لگا تھا اور پھر اسی حالت میں وہ مر گیا۔ نیتا خیم خم کی ملازمت سے الگ ہو کر حضرت سید سرمست کی خدمت میں آئے تھے۔ آپ نے چاہی کہ ایک لبے دریا عبادت گاہ بنوائیں۔ جلال اور ابراہیم دو ملاحوں نے اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی اور مدد کی حامی بھر لی، اور اجازت مل جانے کے بعد حضرت نے ایک تکیہ بنوا کر اس کے چاروں طرف خندق کھدوا دی اور وہاں پر پھلدار درخت لگوا دیے۔ صبح اور سے شام تک کام کر کے جلال اور ابراہیم ملاح تھک گئے تو انہوں نے آپ سے کہا حضرت باقی کام پھر ہم کر لیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی نہیں تھکا ہوں، تھوڑا کام میں اور کر لوں۔ ایک گھڑی کے بعد آپ کا کدال دیکھ کے منہ پر لگ گیا تو آپ حضرت نے فرمایا دیکھو ذرا یہ کیا ہے۔ تو
ابراہیم اور جلال بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے جب دیگ کو باہر نکال کر دیکھا تو دیگ ہیرے جواہرات اور مال سے بھری ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا حضرت یہ مال ہم کہاں پر رکھیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ملا زرگر کا پتہ ان دونوں کو بتا دیا کہ اس شخص کے پاس جا کر یہ امانت رکھ دیں، جتنا تمہیں لگے اتنا نکال کر اس میں سے خرچ کر لینا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مست جوگی جس کا نام بھگت راما تھا، وہ بھی بہت بڑا صاحب کرامت تھا، وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے بھی مال و دولت میں سے اس دولت میں سے جو دیگ کے اندر سے نکلی تھی اس میں سے حصہ مانگا۔ جلال چاہتا تھا کہ اسے نکال دیا جائے مگر حضرت نے اسے روک دیا اور کہا جوگی تمہیں جس طرح ضرورت ہو تم اس مال میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ تبرک اس کے سامنے رکھا تو اس نے انگلی کے سرے سے اسے چکھ لیا جو تبرک آپ نے رکھا تھا، اور اس کے بعد وہ جوگی کہنے لگا ایشا دورہ یہ وہی تبرک ہے، اور اس کے بعد جوگی نے اٹھ کر اس دریا میں گوتا لگا دیا اور دریا کے اندر جا کر ایک چراغ اور 2 روپے نکال کر لے آیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ جوگی کہنے لگا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحق ہیں۔ اس کے بعد اس جوگی نے دوسرا گوتا مارا اور کچھ دیر کے بعد وہ ایک روشن چراغ اور 1 روپیہ نکال کر لے آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ایک چراغ اور 1 روپیہ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ ایک اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جوگی نے خوش ہو کر دعا دی اور دیگ پر لکھ دیا گیا کہ 1 بار تم سے ملاقات کی ہے، 21 بار تم سے پھر ملاقات ہوگی، اور یہ کہہ کر جوگی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور وہ زرگر یعنی کہ جواہرات بیچنے والے کی عورت نے امانت مال کا سارا حال اپنے داماد سے بیان کر دیا۔ وہ چوروں کو لے آیا جو زرگر کے سارے خاندان کو قتل کر کے سارا مال ہڑپ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں جا کر فرمایا یہ مال تو قارونی ہے۔ اس کے بعد شاہ دولہ دریا رحمت اللہ علیہ جہاں خزانہ نکلتا تھا وہیں پر دفن فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کون گرجر سے آپ کا ایک مرید اور طالب ملازم شاہ ہوا۔ بادشاہ اسے شیر سے لڑوایا کرتا تھا۔ اس نے دل سے حضرت کو یاد کیا، کرامات سے آپ اس کے پاس تشریف لائے، اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ڈرو مت، تم تو ایک شیر سے مقابلہ کرتے تھے، اگر آج 2 بھی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اگر 100 شیر بھی تیرے ہاتھ سے مارے جائیں تو یہ بات دور نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے 2 شیروں کو بھی مار گرایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ اولیاء اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص اور برگزیدہ بندوں کو ایسی قوت، ایسی طاقت اور ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے کہ ان کے در پر آیا ہوا کوئی بھی سوالی کبھی خالی نہیں جاتا، یہ آزمایا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چینل والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔